بدنام کر رہی ہے میڈیا کہ یہ دہشت گرد مسلمان تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ مذہب پوچھ کر گولی ماری جا رہی تھی، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو، راستے میں پتھر ہو، کانٹا ہو، جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اس کو ہٹانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو جو مذہب یہ سکھا رہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، وہ مذہب کیسے سکھا سکتا ہے کہ کسی کا خون بہایا جائے؟ یہ مذہب نہیں سکھا سکتا ہے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں، ایک پاگل کہہ رہا ہے کہ ہاں مذہب اسلام ریپ کرنا سکھاتا ہے، مذہب اسلام چوری کرنا سکھاتا ہے، مذہب اسلام ڈکیتی کرنا سکھاتا ہے، اور مذہب اسلام غریبوں پر ظلم کرنا اور نہتوں کو مارنا سکھاتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دکھائیں ہندوستان کے ریپ لسٹ، گینگ ریپ لسٹ نکالیں کہ کتنے گینگ ریپ ہوئے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کو دکھائیں کہ کتنے مسلمان اس میں تھے۔ ظلم جو ہوا ہے، غریبوں پر ظلم ہوا ہے، ہر جگہ ہندوستان میں جتنے فسادات ہوئے ہیں، کتنے شہید ہوئے ہیں غریب اور کتنے مسلمان شہید ہوئے، آپ لسٹ نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام نہ ریپ کرنا سکھاتا ہے، اسلام تو سکھاتا ہے کہ پردے میں رہو، اسلام سکھاتا ہے کہ اپنے بہنوں کی حفاظت کرو، اسلام سکھاتا ہے کہ ہاں اپنے ماں بہنوں کی عزت کرو۔ جو مذہب عزت کرنا سکھاتا ہو، جو قرآن یہ کہتا ہو کہ جب تمہارے سامنے کوئی غیر محرم آ جائے تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، وہ مذہب ریپ کرنا کہاں سے سکھاتا ہے؟ تو یہ جو کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کوشش میں انشاءاللہ ناکام ہوں گے، کامیاب وہ نہیں ہوں گے۔ ہم مسلمان کمرہٹی حکومت سے آواز دیتے ہیں اور حکومت سے گہار لگاتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، یہ جو چال چلی گئی ہے، یہ جو سازش کی گئی ہے وقف ترمیمی بل کو پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو نگلیکٹ کرنے کے لیے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک اور بات ہم حکومت سے کہنا چاہیں گے کہ پہلگام میں شہید ہونے والا ہندو ہو یا مسلمان ہو، جس دھرم سے وہ تعلق رکھتا ہو، ہم اس کے لیے لڑنے کو تیار ہیں۔ اس کے انصاف کے لیے ہم ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کو تیار ہے۔ حکومت سے ہمیں یہ چاہیے کہ حکومت اس کا انصاف کرے، حکومت سے ہمیں انصاف چاہیے، معاوضہ دینے کے لیے، اور اس کے لیے جتنے لوگ شہید ہوئے ان کے گھر والوں کو معاوضہ دیا جائے۔ معاوضہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ جن کے لال شہید ہو گئے ان سے جا کر پوچھے کہ وہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، جن کا شوہر شہید ہو گیا اس سے پوچھے کہ بیوہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور جس کا باپ شہید ہو گیا اس سے جا کر پوچھے کہ بن باپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ حکومت سے درخواست کریں گے کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور سرکشا بل بڑھایا جائے، سیکورٹی بڑھایا جائے، آئندہ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ پہلگام کے شہیدوں کے ہم ساتھ ہیں، پہلگام کے شہید زندہ باد، پہلگام کے شہید زندہ باد۔ ہندوستان میں ہندو مسلمان ایک ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے۔ کشمیر سے آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، آتنکواد، آتنکواد، پہلگام کے شہید ہندوستان، ہندوستان، مٹی کی عوام، مٹی کی عوام، مسلمانان ہند۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیا، اور ویسے ہی ہم امید کرتے ہیں کہ جب آپ کو بلایا جائے گا انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔